وآتی ذی القربى حقہ والمسکین، والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے رشتہ داروں کا۔ میں نے بتایا تھا نا، ان چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو آخرت کی کوششیں ہیں۔ تو آخرت کی کوششوں میں سب سے پہلے توحید، پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت اور توحید، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ۔ تو یہ چیز بھی آپ کو ان لوگوں میں نظر نہیں آئے گی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان میں بھی قرابت داری کے حقوق ادا کرنا تو دور کی بات، قرابت داری کا نظام ہی ختم ہو گیا۔ اب قرابت داروں میں بھائی بہنیں ہیں، پھر دادا دادی نانا نانی تو والدین ہی میں آتے ہیں، بھائی بہنیں ہیں، چچا خالہ ماموں بھتیجے بھانجے، یہ سارے قرابت داروں کی ایک فہرست ہے۔ لیکن آپ دیکھیں غیر مسلموں میں یہ سب قرابت داری ختم ہو گئی۔ جب قرابت داری نہیں رہی تو ان کے حقوق کہاں سے ہوں گے؟ تو جو آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں یا آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اور رشتے وجود میں آتے ہیں شادی بیاہ سے، نکاح سے اور اولاد کی کثرت سے۔ تو یہ سب چیزیں ان آیتوں میں خود بخود اس مفہوم میں داخل ہیں۔ میں جو اتنا نکاح کو اور اولاد کی کثرت کو پروموٹ کرتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کمپلیٹ ہوتا نہیں ہے اس کے بغیر، اسلامی نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا۔ وہ حقوق جو قرآن نے ہمیں بیان کیے ہیں، ان کی ادائیگی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلام ایک خاندان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس خاندان کو کہ پھر حقوق متعین کر کے ان حقوق کی ادائیگی کرواتا ہے آپ سے۔ وآتی ذی القربى، اور قرابت داروں کو بھی دے، حقہ، ان کا حق۔ وہ حق مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ مالی حق کیا ہے؟ ایک تو واجب حق ہے، وہ واجب حق ہے جس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا، وعلی الوارث مثل ذلک، وعلی الوارث مثل ذلک۔ یہ خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نان نفقہ جو ہے نا، نان نفقہ عورت کا ٹوٹلی شوہر پر ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تو اس کے باپ پر ہے، اور اولاد کا ٹوٹلی نان نفقہ جب تک لڑکا بالغ نہیں ہوتا باپ پر ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، اور بیٹی بالغ ہونے کے بعد بھی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس کا نان نفقہ ٹوٹلی اس کے باپ پر ہے۔ یہ اسلام نے بیان کیے، ان کے دلائل میں کئی بار دے چکا ہوں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کا باپ نہیں ہے، والد کا انتقال ہو گیا، تو اب نان نفقہ کس پر آئے گا؟ تو وعلی الوارث مثل ذلک، یہ دیکھا جائے گا کہ کسی شخص کی ڈیتھ کے بعد، کسی شخص کی موت ہوتی ہے تو دیکھا جائے گا اس کے وارثین میں سے، اس کی وراثت میں سے کس کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ جو جتنا حصہ اس کے وارثین کو ملے گا، ان وارثین پر اس کے نان نفقے کا اتنے % واجب ہو جائے گا۔